کے جانوروں کو مختص کیا ہوا ہے اور ان کے علاوہ اور کسی کی قربانی جائز نہیں سمجھتے، اور ان کے نزدیک قربانی کے ایام عید کے علاوہ 4 دن ہیں، اور ہمارے نزدیک عید کے علاوہ ان کے 3 دن ہیں، اور ہمارے نزدیک عید کے علاوہ 2 دن ہیں قربانی کرنے کے۔ اب یہ ہمارا ظاہری جو ہے اختلاف ہے، اسی پر میں استدلال پیش کروں گا کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں جو قربانی کے جانور کا ذکر آیا ہے اس میں سے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ اور ان کے نر مادہ 8 جانور ہیں، ان کا ذکر موجود ہے۔ تو یہاں پر ہمارے نزدیک جو بھینس ہے اس کو بھی قربانی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایک کتاب ہے جس کا نام تاج العروض، یہ ایک کتاب ہے جسے لغت کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی قرآن پاک کے یا حدیث کے کچھ الفاظ کے معنی دیکھنی ہو تو پھر انہی کتابوں کو کھولا جاتا ہے، انہی میں جو کچھ موجود ہوتا ہے اسی کو نقل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ جاموس یعنی وہ ہے جو گائے کی قسم میں سے ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گائے کے اقسام میں سے یہ جو بھینس ہے اس کو بھی اسی میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے المجمع البسیط، یہ بھی لغت عرب کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ الجاموس اہلی من جنس البقر، اور جو بھینس ہے وہ بھی گھر میں پالی جانے والی پالتو جانور، بقر یعنی گائے کی نسل قرار دیا گیا ہے۔ جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے، اگر گائے کی قربانی جائز نہیں ہے تو پھر بھینس کی بھی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر تنبیہ ہے، ایک الفاظ ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو وہ اس سمجھنے میں غلطی پر ہے، کیونکہ جس بکرے کو یا جس گائے کو یا جس اونٹ کو صحابہ کرام نے ذبح کیے تھے وہ عربی نسل کے تھے۔ جس بکری کو یا گائے کو یا اونٹ کو جن کی قربانی پیش کی گئی تھی وہ عربی نسل کے تھے۔ اگر عربی نسل کے علاوہ جیسے آج کے اس دور میں کوئی فارسی نسل کی ہے، کوئی عربی نسل کی ہے، کوئی کس نسل کی گائیں مل جاتی ہیں، تو اگر یہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے تو پھر بکریوں کی کتنی قسمیں ہیں ان میں سے بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ گائے کی کتنے اقسام ہیں ان میں سے بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف اس بکری کی یا اس اونٹ کی یا اس گائے کی قربانی ہونی چاہیے جس نسل کی قربانی صحابہ کرام نے ان میں سے ادا کی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، جس نسل کی بکری مل جائے تو ہم قربانی کے لیے اسے تیار کر لیتے ہیں اور اسے قربان کر دیتے ہیں۔ جس نسل کی ہمیں گائے مل جاتی ہیں تو اس کو بھی قربان کرتے ہیں۔ تو شریعت میں یا لغت عرب میں اس بھینس کو بھی قربانی کے اقسام میں شمار کیا گیا، جس طرح فارسی گائے کو گائے میں شمار کیا گیا ہے۔ اور اس کی تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے نزدیک ہیں کہ ہم بھینس کو گائے کے اقسام میں سے شمار کرتے ہیں۔ اب اگر اس نام و نہاد کے فرقے کے فتاوی جات کو دیکھا جائے تو یہاں پر انہوں نے اس بھینس کو گائے کی مثل قرار دیا۔ جب بھینس کو گائے کی مثل قرار دے چکے ہیں تو پھر مطلب ہوا کہ یہ گائے ہی کی قسم ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔ اگر اہل حدیث کے فتاوی نظیریہ کو دیکھا جائے تو وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ اس بھینس کو گائے کی مثل قرار دیا گیا۔ اس کا دوسرا فتاوی ثنائیہ میں بھی موجود ہے، اور تیسرا فتاوی برکاتیہ میں بھی موجود ہے، فتاوی ستاریہ میں بھی موجود ہے، اور فتاوی علماء حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ان فتاوی جات میں یہ بات موجود ہے جو اب کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں،
لیکن ان کے پرانے جو علماء تھے وہ لکھ گئے تھے کہ جاموس جو ہے وہ گائے کی مثل ہے، جاموس کہتے ہیں بھینس کو، تو بھینس کی قربانی جائز ہوگی اگر اسے گائے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ بات سمجھ آ رہی مجھے لگتا ہے، کیونکہ جاموس ایک بھینس کو کہتے ہیں، بھینس جو ہے وہ جو گائے ہے اس کی مثل ہے، جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ اور اس بات کو صرف ہم دلیل کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ اہل حدیث کے فتاوی جات ہیں جن کا نام لیا گیا ہے، یہاں پر یہ بات موجود ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی قسم ہے۔ جب یہ قسم بتا چکے ہیں تو پھر جس طرح گائے کی ہم جو قربانی کرتے ہیں اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات ہے کہ قربانی کتنے دن جائز ہونی چاہیے، کتنے دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ